كان من المفسدين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے 21واں سپارہ پڑھا ہے، اور جو سورت کی ابتدائی آیات اس وقت تلاوت کی ہے یہ سورہ قصص کی ہے، 20ویں سپارے کی۔ یہ ایک دن کا خلاصہ رہ گیا تھا، تو اس لیے آج کوشش ہوگی کہ یہ بھی 20ویں سپارے سورہ قصص ہے، اس کی بھی خلاصہ اس کا بھی بیان کیا جائے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے اور پھر سورہ روم ہے۔ کوشش ہوگی 21ویں سپارے کا کچھ حصہ آج بیان ہو جائے۔ قصص واقعات کو کہتے ہیں، قصوں کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ خاص طور پر جو قصہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ ان کی پیدائش سے لے کر، بچپن سے لے کر، پھر ان کے جوانی، پھر ان کی نبوت، اور پھر بنی اسرائیل کو لے کر جب وہ نکلے، تو یہ سارے واقعات اللہ نے تفصیل سے بیان کیے۔ فرعون نے بڑی سرکشی شروع کی۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، اپنے قوم کے لوگوں کو اس نے مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل پہ ظلم کرتا تھا، جو اس کی اپنی قوم تھی قبطی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ذبح کرتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، پھر ان سے تاکہ خدمت گاری کا کام لیا جائے۔ ہوا یہ تھا کہ فرعون نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے، اور اس آگ نے تمام مصریوں کو، جو فرعونی تھے، مصریوں کو اس آگ نے جلا دیا ہے، اور بنی اسرائیل محفوظ ہے، ان کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ اس نے خواب کی تعبیر پوچھی، معبروں نے بتایا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے ان میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اس لیے کہ بنی اسرائیل تو اصلاً مصر کے نہیں تھے، یہ تو بیت المقدس کے لوگ تھے جو یہاں پر آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں آئے، پھر ان کے بھائی آئے، تو پھر یہ بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے ان میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ تمہارے لیے اور تمہاری حکومت کے لیے خطرہ بنے گا، اور تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے کہا کہ بچے، جتنے بھی بچے پیدا ہو، لڑکے پیدا ہو، ان کو قتل کر دو، ذبح کر دو، بچے رہیں گے ہی نہیں۔ اب اللہ کی پلاننگ اور اس کے مقابلے میں فرعون کیا کر سکتا ہے؟ فرعون کی ساری حکومت بھی اللہ کی پلاننگ کو ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ان بے کس لوگوں کی مدد کرے اور ان پر اپنا انعام کرے، اور فرعون اور جو اس کی قوم ہے ان کو اللہ تعالیٰ غرق کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اماں جان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں فکر مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، کہا کہ آپ ان کو دودھ پلائیے اور غم نہ کیجیے۔ جب آپ کو خوف ہو فرعونیوں کے آنے کا، تو اس بچے کو پھر آپ دریا میں ڈال دیجیے۔ آپ اس کو صندوق میں ڈال کر اور دریا کے حوالے کر دیجیے۔ خوف کھانے کی بھی ضرورت نہیں، غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم اس بچے کو آپ کے پاس واپس صحیح سالم لوٹا دیں گے۔ صرف لوٹائیں گے نہیں، بلکہ جب یہ بڑا ہوگا تو اس کو رسول بھی بنائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ڈال دیا، اور وہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل تک پہنچا۔ فرعون کی بیوی نے، وہ اس کے سامنے صندوق لایا گیا، اس نے بچہ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں محبت ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے کہا، اٹھایا
اور کہا کہ اسے اپنا بچہ بنا لیا کہ یہ ہمارا بچہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو لوٹائیں گے۔ اب محل میں انتظام شروع ہو گیا کہ اس بچے کے لیے دائیاں اور جناب کیا ہے دودھ پلانے والی عورتیں، وہ سب کے سب خادمیں سب کے سب آ گئی۔ بچہ دودھ کسی کا بھی نہیں پیتا۔ اللہ نے حرام کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر، کسی بھی عورت کا دودھ انہوں نے نہیں پیا۔ کوشش بڑی کی۔ ادھر جب صندوق جا رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی جا رہی تھی، اس نے دیکھ لیا کہ محل میں گیا ہے، وہ بھی اندر پہنچی، کہا میں ایک عورت کو جانتی ہوں اور وہ بڑی اچھی عورت ہے، اس کو میں لے آتی ہوں، اس کا دودھ یہ پیے گا۔ انہوں نے کہا لے آؤ، لے آئے۔ تو وہ تو اماں جان تھی، اور جیسے ہی اماں کی گود میں گیا موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ نے کہا میں آپ کو واپس لوٹاؤں گا۔ لوٹایا بھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی اماں بھی فکر مند نہیں ہے، بچہ بھی محفوظ ہے، اور پرورش فرعون کے محل میں ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو مولانا روم کہتے ہیں ہیلے فرعون زی افسانہ بود، فرعون کا سارا پلان، اس کی ساری تدبیریں افسانہ بن گئی، ناکام ہو گئی۔ ہیلے فرعون زی افسانہ بود، در ببستو دشمن اندر خانہ بود۔ فرعون نے تو دروازہ بند کیا تھا کہ دشمن اندر نہ آئے، اللہ نے فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ کو پہنچایا اور کہا دیکھو یہ تمہارے بعد میں تمہاری حکومت کو ختم کرے گا، میں اس بچے کو تمہارے گھر کے اندر پال کر دکھاؤں گا۔ اللہ کی پلاننگ ایسی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، ایک دن بازار میں نکلے۔ اب تھے تو بنی اسرائیل ان کی قوم تھی، ایک بنی اسرائیلی اور قبطی کا جھگڑا ہو رہا تھا، تو بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو سمجھایا کہ بھائی تم اس کو کیوں اس سے لڑ رہے ہو، ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، تو تنبیہ کے لیے ایک مکہ مارا، تو وہ تو نبی کا مکہ تھا، وہ ایسا لگا کہ ادھر ہی اس کا کام تمام ہو گیا۔ دوسرا دن پھر موسیٰ علیہ السلام بازار میں نکلے، دیکھا وہی آدمی پھر کسی اور سے قبطی سے لڑ رہا ہے، پھر اس نے مدد کے لیے پکارا، تو موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھے کہ بھائی تو ہر وقت لڑتا رہتا ہے، اور تو صریح انک لغوی مبین، صریح طور پر غوی ہے، بہرا ہے، سیدھے راستے پر تو نہیں ہے، مجھے اچھا آدمی نہیں لگتا۔ لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام پھر اس بنی اسرائیلی کی طرف بڑھے، لیکن اس کو یہ بات کی تو یہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ کل تو اس کو مکہ مارا تھا، آج مجھے مکہ ماریں گے، تو اس نے کہا کہ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے کل اس بندے کو قتل کیا تھا۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کل کیا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے نکلے اور مدین چلے گئے، اور پھر مدین جب پہنچے تو شعیب علیہ السلام کے پاس پھر آپ رہے۔ جب وہاں پہنچے تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کی شادی ہو گئی، اور 8 سال آپ وہاں رہے، اس کے بعد واپس آئے۔ کل بھی یہ واقعہ بیان کیا تھا، جب آپ طوا وادی میں پہنچے تو آگ لینے گئے، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ پھر فرعون کے پاس گئے اور ان کو دعوت دی، اس نے نہیں مانی بات، اور آخر کار مقابلہ ہوا جادوگروں سے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، فرعون کا ایک وزیر تھا، اس کا نام تھا حامان، تو فرعون نے حامان سے کہا اور اپنے سرداروں سے کہا، وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی تمہارا معبود ہوں، نعوذ باللہ۔ فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى الہ موسیٰ، اس نے حامان سے کہا کہ مٹی کی اینٹیں بناؤ
مٹی کی اینٹیں، یہ جو پکی اینٹیں ہوتی ہیں نا، یہ اینٹیں بناؤ اور فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، اور پھر ان مٹی کی اینٹوں کو آگ کے اندر پکوا کر پھر اس سے ایک عمارت بناؤ، اور ایک اونچی عمارت بناؤ، تاکہ میں اوپر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ میں ان کے خدا کو دیکھوں۔ نعوذ باللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تک جو لوگ گھر بناتے تھے وہ کچی اینٹوں کے ہوتے تھے۔ فرعون پہلا آدمی تھا جس نے پکی اینٹوں کی تعمیر شروع کی تھی، اور اس نے اتنی بڑی تعمیر بنائی، ایک عمارت بنائی، ایک ٹاور بنایا بہت اونچا، اور نعوذ باللہ کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں نا کہ میرا رب ہے، تو میں اس کے رب کو جا کر دیکھتا ہوں۔ اس کو اپنی ٹیکنالوجی پر بڑا ناز تھا، میں اتنی بڑی عمارت بنا سکتا ہوں، میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں۔ جب اس نے وہ عمارت بنائی تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور جبریل علیہ السلام نے صرف ایک ضرب لگائی، اور ایک ضرب لگانے سے وہ جو اتنا بڑا ٹاور تھا اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے، گر گیا وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسا تباہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ پکڑ پر آتا ہے تو پھر اس طرح اللہ پاک بڑی بڑی قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، ان کی حکومتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ دوسرا واقعہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قارون کا۔ ایک طرف فرعون کا، وہ بڑا متکبر تھا، بڑا ظالم تھا، دوسری طرف قارون کا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اس نے بڑا تکبر کیا اور بڑا ظلم کیا۔ قارون یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، فرعونی نہیں تھا، لیکن تھا بہت بڑا مالدار۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچزاد بھائی تھا، لیکن تھا منافق، اور اس کے پاس تورات کا علم تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں تورات کا حافظ تھا، اس زمانے میں یہ تورات کا حافظ تھا، اور اس کو حسد پیدا ہوا کہ مال میرے پاس زیادہ ہے تو نبوت موسیٰ کے پاس کیوں ہے؟ اب اس مال کی وجہ سے وہ پکڑ میں آ گیا، اس لیے کہ مال ہے لیکن مال میں اللہ کا اور بندوں کا حق نہیں دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ بھائی تم تکبر مت کرو، اتراؤ مت، اللہ پاک اترانے والے کو پسند نہیں کرتے، اور دنیا میں جو مال تمہارا حصہ ہے اس کو استعمال کرو، جو غریب کو دینا ہے غریب کو دو، اور فساد مت کرو۔ اس نے کہا نعوذ باللہ انما اوتیت علی علم عندی، یہ جو مال ہے نعوذ باللہ اللہ نے مجھے نہیں دیا ہے، یہ تو مجھے میرے ذاتی ہنر سے ملا ہے، میرے پاس یہ کمال ہے، میں نے کمایا ہے یہ مال۔ اللہ تعالیٰ نے، اور مال کتنا تھا اس کا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ طاقتور مزدور ہو اور طاقتور ہو اور ان کی ایک جماعت ہو تو وہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھائے تو تھک جائے، اتنی تو چابیاں تھی اس کی، تو خزانہ کتنا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اس کے خزانے سمیت زمین میں غرق کر دیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اور کوئی اس کے کام نہیں آیا، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تکبر مت کرو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ دوسروں کو جب انسان حقیر سمجھتا ہے تو وہ خود اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ حضرت گزشتہ صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی خاطر جو تکلیفیں اٹھائی اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ یہ توحید کا مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز سمجھتے ہیں تو ان کا یہ عقیدہ اتنا کمزور ہے، مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی گھر ہیں ان میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔
مکڑی جالا بناتی ہے، گھر بناتی ہے، تھوڑی سی ہوا چلے وہ گھر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان مشرکین کا عقیدہ ایسا کمزور ہے، مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ مکڑی کے جالے جیسے تمہارا عقیدہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دو اہم باتیں ذکر کی ہیں۔ ایک بات جو سورت کے شروع میں ہے اور واقعات پھر ان دونوں باتوں پر ہے۔ پہلی بات یہ ذکر کی ایمان والوں پر اللہ کی طرف سے امتحان آئے گا، آزمائش آئے گی۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ایمان والے سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا بغیر آزمائش کے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو بھی مسلمان ہے، مومن ہے، جب اس نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، جب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے۔ اللہ ٹیسٹ کرتا ہے، تم جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں مومن ہوں، اس میں تم کتنے سچے ہو؟ تم امتحان میں پاس ہو سکتے ہو یا نہیں؟ ہم نے گزشتہ لوگوں کو بھی آزمایا ہے تاکہ اللہ پاک جان لے۔ اللہ کو تو علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ آزمائش اس لیے کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ صادق کون ہے، کاذب کون ہے۔ دوسری بات اور دوسرا دعویٰ اس صورت میں یہ ہے کہ منکرین جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں یا شرک کرتے ہیں، ایسے کافر اور مشرک، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ دو باتیں ذکر کی ہیں۔ پھر ان دونوں باتوں پر اللہ نے مختلف واقعات ذکر کیے۔ مثلا شروع میں اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات ذکر کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان تینوں واقعات کا تعلق پہلے دعوے سے ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہیں، پیغمبر ہیں اور انبیاء ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے کتنی آزمائشیں آئی ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ لوگ ان کو پتھر مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ وہ پتھروں میں چھپ جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے یہ مر گئے، لیکن اللہ فرشتے آتے تھے، پھر ان کو اٹھاتے تھے، دوسرے دن پھر وہ اپنا کام شروع کرتے تھے۔ یہ امتحانات آئے تو تم بھی امتحان کے لیے تیار رہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ امتحانات اور ابتلا انبیاء پر آتی ہے، پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں وہ پھر ان پر آتی رہتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے امتحانات آئیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مزید واقعات ذکر کیے ہیں، اور ان واقعات کا تعلق دوسرے دعوے سے ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہے، منکر ہے، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ تو اس میں قوم مدین کا ذکر کیا، عاد اور سمود کا ذکر کیا، قارون، فرعون اور حامان کا ذکر کیا، اور آگے اللہ نے فرمایا پھر ان پر عذاب کیسے آیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ بعضوں کو تو اللہ نے سخت ہوا سے ہلاک کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اس سے مراد قوم عاد ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ایک بڑی ہولناک قسم کی آواز سے اللہ نے ہلاک کیا، اس سے مراد قوم سمود ہے۔ اور بعضوں کو اللہ نے زمین میں غرق کر دیا، اس سے مراد قارون ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعضوں کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا، اس سے مراد فرعون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں پانی میں بھی غرق کیا فرعون کو، اور قارون کو زمین میں دسا دیا۔ یہ بڑی بڑی قومیں تھی، قوم عاد اور سمود کو، اور اسی طرح قوم مدین کو ہلاک کیا، باوجود کہ بڑی قوم تھی اور بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے، لیکن اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے۔ یہ 2 دعوے اور اس پر یہ واقعات ذکر کیے۔ آگے سورہ روم ہے۔ روم کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا، اس کا ذکر کیا اس میں۔
سمجھایا یہ جا رہا ہے اگر تم صحیح راستے پر آ جاؤ گے اللہ تمہیں بھی غلبہ عطا کرے گا، تمہیں بھی طاقت دے گا۔ ہجرت کے 5واں سال تھا، نہیں ہجرت سے 5واں سال نہیں تھا، ہجرت سے 5 سال پہلے روم یہ عیسائی حکومت تھی اور فارس یہ ایرانیوں کی حکومت تھی، یہ آتش پرست تھے، مشرک تھے، اور وہ عیسائی تھے، رومی۔ یہ اس زمانے کی 2 سپر طاقتیں تھیں، ان کے آپس میں جنگیں ہوتی تھی۔ تو ہجرت سے 5 سال پہلے ان کی جنگ ہوئی تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی غالب ہو، اس لیے کہ رومی تو تھے عیسائی لیکن مشرک نہیں تھے، وہ آتش پرست نہیں تھے، اللہ کو تو مانتے تھے نا، وہ دوسری طرف تو اللہ کو ہی نہیں مانتے تھے نا، وہ تو آگ کو خدا کہتے تھے۔ تو جو مکے کے مشرک تھے وہ چاہتے تھے فارس جو آتش پرست تھے، جو ان کی طرح مشرک ہے، وہ جیت جائے۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی جیت جائے۔ ہوا یہ کہ روم جو ہے وہ مغلوب ہو گیا، فارس جو ہے وہ جیت گیا، اور یہ آتش پرست تھے، کہتے 1000 سال تک ان کی آگ جلتی رہی، 1000 سال تک۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر یہ علاقہ فتح ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل کی، اور اس سورت کا نام بھی سورہ روم ہے، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ رومی مغلوب ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں تم فکر نہ کرو، چند سالوں میں یہ دوبارہ غالب ہو جائیں گے، رومی غلبہ پالیں گے اور فارس کی حکومت ہار جائے گی۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو وہ باہر چلے گئے اور بازار میں جا کر جہاں مشرک ہوتے تھے اور کہا چند سالوں میں یہ رومی غالب آئیں گے اور یہ فارس مغلوب ہو جائے گا۔ تو ابی ابن خلف نے کہا کہ مجھ سے شرط لگاؤ۔ اس زمانے میں شرط لگانا منع نہیں ہوا تھا، حرام نہیں ہوا تھا، اسلام میں شرط لگانا حرام ہے، اس زمانے میں حرام نہیں ہوا تھا۔ ابی ابن خلف نے کہا شرط لگاؤ اگر 3 سال میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا 3 سال میں، اللہ نے کہا نا چند سال میں، ابو بکر نے کہا 3 سال میں جیت جائے گا، 3 سال میں رومی غلبہ پالیں گے۔ ابی ابن خلف نے کہا مجھ سے شرط لگاؤ 3 سال میں اگر رومی غلبہ پا گئے تو میں تمہیں 10 اونٹنیاں دوں گا ورنہ تم مجھے دینا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا جی اس طرح شرط لگائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی 3 سال تو اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے تو کہا بضع سنین، چند سال، اور بضع عربی زبان میں 3 سے لے کر 9 تک کو کہتے ہیں۔ تو تم ان سے 9 سال کی شرط لگاؤ، بعض روایات میں 7 سال کی شرط لگاؤ، 7 سال کی شرط لگاؤ کہ 7 سال میں رومی غلبہ پالیں گے، اور اونٹ انہوں نے 10 کہے، تم 100 کہہ دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے، انہوں نے کہا بھائی اونٹ 10 کہے آپ نے، 10 نہیں 100 اونٹوں کی شرط ہو، اور 3 سال نہیں 7 سال۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور اب ہجرت کا وقت آ گیا، یہ 5 سال تو گزر گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کرنے جانے لگے تو ابی نے پکڑ لیا اور کہا میں نے آپ سے شرط لگائی ہے، آپ کدھر ہجرت کرنے جا رہے ہیں؟ میں شرط جیت گیا تو میری 100 اونٹنیاں کو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، میرا بیٹا ہے ادھر اور میرا کفیل ہے۔ ہجرت کی، غزوہ بدر ہوا۔ جب مدینہ میں مسلمان پہنچے، جب غزوہ بدر ہوا تو جس دن غزوہ بدر ہوا اسی دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری بھی دی کہ روم والے فارس والوں پر غالب آ گئے۔ قرآن نے یہ چیلنج کیا، دیکھو پیشن گوئی کی، صادق آ گئی، اور پھر وہ 100 اونٹنیاں لی ابو بکر نے اس سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول یہ 100 اونٹنیاں میں شرط میں جیت گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر آپ نے پسند نہیں کیا ان 100 اونٹنیوں کو کہ یہ کھائے، آپ نے فرمایا اس کو صدقہ کر دو، غریبوں کو دے دو۔ یہ واقعہ ہوا۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید پر 13 عقلی دلیلیں ذکر کی ہیں۔
13 عقلی دلیلیں اللہ نے اپنی توحید پر ذکر کی ہے. میں اس میں سے چند کہہ دیتا ہوں، بیان کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کتنا وقت ہے. مثلا یہ سورت کا 3واں رکوع ہے. اس ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 8 دلیلیں ذکر کی اپنی توحید کی، ایک رکوع میں. مثلا ایک دلیل یہ ذکر کی وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، تمہیں اللہ نے مٹی سے بنایا. اب انسان کتنا خوبصورت ہے لیکن اللہ نے بنایا ہے اس کو مٹی سے. اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں تمہاری اصل مٹی ہے اور مٹی میں عاجزی ہے، تو انسان کو عاجز ہونا چاہیے، عاجز ہونا چاہیے انسان کو. وہ مٹی کی طرح اس کے اندر پستی ہونی چاہیے، تکبر اس میں نہیں ہونا چاہیے. اس کے اصل میں یہ ہے. یہاں پرانی بات ہے، ایک مرتبہ ایک چرچ میں کسی قریب میں یہاں ایک گاؤں ہے، میں اس کا نام بھول گیا ہوں، وہاں ایک چرچ ہے، یا آکسفورڈ کے قریب ہی ہے. تو وہاں چرچ والے میرے پاس آئے کہ جی آپ ہمارے یہاں چرچ میں آ کر بیان کریں، اسلام کے بارے میں ہمیں بتائیں. پھر کچھ لوگ ہم سوال بھی کریں گے آپ سے. اس میں یہاں کے کچھ پادری تھے، پھر ان کے کچھ لوگ تھے، کچھ یونیورسٹی کے ٹیچرز پروفیسرز تھے. میں چلا گیا. اب میں سوچتا رہا میں کیا بیان کروں، اس لیے کہ سامنے تو سب چرچ میں بیٹھا ہوں تو کیا بیان کروں. تو کوئی ایسی کامن چیز ہونی چاہیے، کامن بات ہونی چاہیے جو ہم بھی مانتے ہوں یہ بھی مانتے ہوں. تو میں نے وہاں تقریر اس بات پر شروع کی کہ سب سے مشکل کام یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اور ہر مذہب یہ سکھاتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرے. جو شخص نفس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گیا، اگر بادشاہ ہے اس نے نفس کو کنٹرول کیا تو ظلم نہیں کرے گا. باپ ہے تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. شوہر ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. بھائی ہے بھائی کے ساتھ نہیں کرے گا. نفس کو کنٹرول کرنا مشکل بات ہے نا. اس پر میں نے بیان کیا، کچھ پوائنٹس بیان کیے. میں نے کہا دیکھیں یہ سب سے مشکل کام ہے، اور ہر مذہب یہ سکھاتا ہے نفس کو کنٹرول کر لیا تو حرام بھی نہیں کھائے گا، حرام کاری بھی نہیں کرے گا، حرام خوری بھی نہیں کرے گا، گناہ بھی نہیں کرے گا. یہ مشکل کام ہے نا. اس پر میں نے مولانا روم کے اشعار سنائے ان کو. مولانا روم نے کہا، مولانا روم تو عجیب آدمی ہے، ان کے جو اشعار ہے اللہ اکبر. فرماتے ہیں سالہا تو سنگ بودی دل خراش، سالہا تو سنگ بودی دل خراش، آزمورا یک زمانہ خاک باش. کہتے اے انسان تو سالہا سال تک تو پتھر تھا، دل خراش پتھر تھا، ایسا پتھر تھا جس سے دلوں کو تکلیف ہوتی تھی. اب کچھ زمانے کے لیے مٹی بن جاؤ، خاک بن جاؤ، پتھر مت بنو مٹی بنو. مولانا روم کہتے ہیں پتھر مت بنو مٹی بنو. سالہا تو سنگ بودی دل خراش، آزمورا یک زمانہ خاک باش. اور در بہارا کے شود سر سبز سنگ، خاک شوتا گل برو ید رنگ رنگ. جب بہار کا موسم آتا ہے، بارش برستی ہے تو پتھروں پر پھول نہیں اگتے ہیں، خاک پر پھول اگتے ہیں. تم پتھر بنو گے تمہارے اوپر پھول نہیں اگیں گے، مٹی بن جاؤ تو تمہارے اوپر پھول اگیں گے. اچھا میں نے اسی طریقے سے سنایا ان کو جیسے آپ کو سنایا نا. میں نے کہا بھائی میں آپ کو اشعار سناتا ہوں لیکن اپنے سٹائل میں سناؤں گا. انہوں نے کہا جی سنائے. میں نے سنایا، پھر انہوں نے تالیاں بھی بجائی. اچھا انہوں نے ترجمہ بھی لکھا اس کا. بعد میں ایک ٹیچر تھی یونیورسٹی کی، تو وہ میرے پاس آئی، اور وہ آئی اور اس نے مولانا روم پر اور مثنوی اور شیخ سعدی پر گفتگو شروع کی. میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یہ انگریز عورت ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ اس نے کہا ہم یونیورسٹی میں مولانا روم پر اور شیخ سعدی پر پی ایچ ڈی کرتے ہیں اور کرواتے ہیں یہاں بچوں کو. ہاں ہمارے بچوں کو مولانا روم کے بارے میں پتا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو.
میں نے کہا جی انگریز آکسفورڈ کے انگریز وہ مولانا روم اور شیخ سعدی پہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے مولانا روم کون ہے، ہمارے ہیروز ہم بھول گئے۔ تو پہلی دلیل اللہ نے دیکھو میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ دوسری دلیل اللہ نے ذکر کی تمہارے لیے تمہارے اندر سے جوڑا بنایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے لیے بیویاں بنائی تمہارے نفسوں سے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، تمہارے درمیان اللہ نے پیار اور مہربانی رکھ دی ہے۔ اچھا یہ تو دیکھو اللہ فرماتے میری قدرت کی نشانی یہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، آگے بھی کہتے ہیں آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، مختلف زبانیں ہیں تمہاری، مختلف لینگویجز ہیں، نیند اللہ نے پیدا کی، آسمان کو اللہ نے قائم کیا ہے، یہ تو ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ شادی بھی میری قدرت کی نشانی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے شادی کیسے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے؟ دیکھو ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ایک دوسرے کو نہیں جانتے، اجنبی ہے، ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، دور ہے، لیکن اللہ فرماتے شادی میری قدرت کی نشانی ہے۔ امام صاحب نے خطبہ پڑھایا اور کہا جی یہ لڑکی اتنے مہر میں تمہارے نکاح میں دی، دو گواہوں کی موجودگی میں، لڑکے نے کہا میں نے نکاح میں قبول کی، دو جملے ہیں نا، صرف دو جملے، وہ کہتے ہیں ہم نے دی، وہ کہتے ہیں میں نے قبول کی، بس دو جملے۔ اللہ فرماتے ہیں اب میری قدرت کی نشانی دیکھو، ان دو جملوں سے پہلے یہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، ان دو جملوں کے بعد اتنے قریب ہو گئے کہ ان سے زیادہ کوئی قریب ہے ہی نہیں دنیا میں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ اور یاد رکھو ان دو جملوں کے بغیر جو ملتے ہیں نا ان میں وہ محبت نہیں ہوتی ہے، یاد رکھو اللہ نے زنا میں محبت نہیں رکھی ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ زنا میں محبت ہو۔ اللہ نے جب قدرت کی نشانی کہا ہے تو قدرت کی نشانی وہ نکاح کو کہا ہے، زنا میں محبت نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے اینڈ اس کا محبت نہیں ہے، اللہ نے محبت شادی میں رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قدرت کی، اور ایک میں آخر سے بھی پڑھ دیتا ہوں، وقت بھی ختم ہونے والا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھو، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں ناتوانی کی حالت میں، ضعف کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ جب بچہ ہوتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے، نہ بچہ چل سکتا ہے، نہ بچہ ہل سکتا ہے، نہ بچہ بول سکتا ہے، صرف روتا ہے۔ جب اس کو دودھ کی ضرورت ہو، بھوکا ہو تو روتا ہے۔ اللہ فرماتے تم اتنے کمزور تھے، اتنے کمزور تھے، اور پھر اس ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس کے بعد اللہ پاک نے قوت دی، وہ بڑا ہوتا گیا، طاقتور ہوتا گیا، پھر وہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا تو کوئی طاقتور ہے ہی نہیں، ایسا اللہ پاک پھر اس کو نشہ چڑھتا ہے اپنی جوانی کا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کمزوری آ جاتی ہے۔ پھر جناب کیا ہے، وہ بڑھاپے میں پھر اس سے ہلا نہیں جاتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، کسی کو سنائی نہیں دیتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے یہ میری قدرت کی نشانی ہے، اور تم اتنے کمزور ہو، اپنے اندر دیکھو کتنے کمزور ہو تم۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں کتنا کمزور ہوں، وہ کبھی دعویٰ کرے گا بڑائی کا، تکبر کا دعویٰ کرے گا؟ یہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی کہ بڑائی صرف میرے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے بڑائی نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔